کلمہ توحید کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، اس کے ذریعے آدمی جہنم سے بچنے والا ہے، اور یہ پوری دنیا کو جو سونے کا ٹکڑا بنا دیا گیا یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لہذا کلمہ توحید دنیا کے تمام سونے چاندی سے بہتر ہے جو ہمیں اسے فری میں دے دیا گیا ہے۔ اللہ طاغوت کا پہلے انکار کرو، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ بعد میں ہی مان لو، یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے بعد میں اس بات ہے۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کی تعریف ہے کل ما عبد سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ کوئی انسان ہو اس کی عبادت کی جائے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں، کتنے مزارات ہیں، کتنی درگاہیں ہیں، کتنے آستانے ہیں، کتنے منادر ہیں، کہتے ہیں کیا اتنی بڑی شخصیت دفن ہے۔ ارے شخصیت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ تو کل ما عبد سوى اللہ فهو طاغوت، اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وقت کے بادشاہ نمرود سے ایک بحث ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا نمرود کو کہ یہ ابراہیم جو ہے یہ مجھے رب نہیں مانتا، رب تو میں ہوں۔ بلایا ان کو دربار میں، سارے آیان مملکت بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ کہا کہ سنا ہے تو کسی اور کو رب ماننا ہے؟ بولے ہاں۔ لو تنہا ہی آدمی دربار میں کھڑا ہوا ہے، بولے میں تمہیں رب نہیں مانتا۔ بولے تمہارا رب کون؟ بولے ربی الذی یحیی و یمیت۔ قال ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ کہا کہ یہ کوئی سی بڑی بات ہو تو میں بھی کرتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، اتنا بڑا بے وقوف تھا یہ، اتنا بڑا بے وقوف تھا۔ بے وقوف ہی لوگ بادشاہ ہوتے ہیں اس قسم کے، جن کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کیا ہوا کہ دو قیدی تھے، ایک کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اسے رہا کر دیا جائے، اور ایک کے بارے میں فیصلہ تھا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اصلی مجرم وہی ہے۔ تو جس کو چھوڑ دیا جانا تھا اس کو قتل کر دیا، اور جس کو قتل کیا جانا تھا اس نے چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں۔ تو بڑے بڑے پاگل بادشاہ بنے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے، سب جوجھ رہے ہیں، سب جوجھ رہے ہیں۔ انا احیی و امیت، کیا بولیں گے بتائیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کیسا آدمی ہے یہ، لیکن اس بات کو انہوں نے چھیڑا نہیں۔ وہ بول سکتے تھے زندگی اور موت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، اس دلیل پر وہ بحث کر سکتے تھے، اس بات پر بحث کر سکتے، لیکن چھیڑا نہیں حضرت ابراہیم نے، فوراً آگے بڑھ گئے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا، تو ایسا کر کہ مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے۔ فبہت الذی کفر، حیران ہو گیا کافر۔ بچہ سوال کر سکتا ہے کہ فرعون بول سکتا تھا کہ میں ہی ہوں جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہوں مغرب میں ڈبوتا ہوں، تو اپنے رب سے بول کہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں ڈبوئے۔ اگر یہ بولتا تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اس سے زیادہ عمر والے بیٹھے ہوئے تھے، وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے، کہتے تھے آدمی پاگل ہے، ہم لوگ تھے پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے سورج مشرق سے نکل رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں مشرق سے نکالتا ہوں۔ بولے تو لہذا وہ حیران ہو گیا کہ جواب کیا دوں، اللہ اکبر، جواب نہیں دے سکتا تھا۔ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اسٹنٹ، ایک دم اسٹنٹ ہو گیا، ایک دم اسٹنٹ، ایک دم حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا۔ اس سے ایک نکتہ لکھا ہے ایک مفسر نے، الرسل هدفهم ان يصلوا الى الحقیقت وليس الى الغلبہ، رسولوں کا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے، ہدف مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقت تک پہنچیں، غلبہ مقصود نہیں ہوتا کہ کسی کو آپ مغلوب کر دیں۔ آج مناظرے کی کیفیت کیا ہے، مناظرے کے مقاصد کیا ہیں؟ ارے ہم نے فلاں مسلک کے لوگوں کو مناظرے میں ہرا دیا، تو ہرانا یہ مقصد ہوتا ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے مناظرہ نہیں ہوتا۔
لہذا مناظروں کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مناظروں کا مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہوتا، جبکہ رسولوں کا جو بحث کا مقصد ہوتا ہے وہ حقیقت تک پہنچنا ہوتا ہے، غلبہ حاصل کرنا نہیں ہوتا کہ ہم آپ کو مغلوب کر دیں اور ہم آپ پر غالب آ جائیں۔ آج مسلمانوں کے تمام مسالک کے یہ حال ہے کہ مناظرہ کرتے ہیں، مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے غلبہ حاصل کر لیں، چاہے منطقی دلیلیں دینی پڑے، فلسفیانہ دلیلیں دینی پڑے، قرآن و سنت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ فرق ہے انبیاء کرام کے مناظروں اور آج کل کے علماء کے مناظروں کا۔ یاری بالکل میری طرف متوجہ ہو جائیے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال سمجھو۔ اللہ بتا رہا ہے مثال، ایک دانہ زمین میں آپ نے ڈالا، اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو ایک دانے نے کتنے دانے دیے؟ 700۔ اللہ فرما رہا ہے، ایک مفسر نے اس پر بڑا اچھا لکھا ہے، کیا کہتا ہے؟ ھذا عطاء المخلوق فکیف بعطاء الخالق۔ ایک مخلوق ایک کے بدلے 700 دے سکتا ہے، ایک مخلوق ایک دانہ ہے جو ایک دانے کے بدلے 700 دانے دے سکتا ہے، تو اللہ خالق جب دینے پر آئے گا تو ایک کے بدلے کتنا دے سکتا ہے؟ ھذا عطاء المخلوق فکیف بعطاء الخالق۔ ایک دانہ 700 دانہ دیتا ہے، یہ مخلوق ہے، دانہ مخلوق ہی تو ہے، اب بتاؤ خالق جب دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا؟ اندازہ لگائیے، فکیف بعطاء الخالق۔ بہت پیاری بات کہی گئی ہے چیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی بیان کی گئی، واللہ واسع علیم۔ اللہ تو وسعت کے ساتھ دینے والا اور جاننے والا ہے، کس کو کتنا دینا چاہیے یہ اسے علم ہے، اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بڑا واسع ہے۔ اس کے بعد کہا گیا، یہ تو فضیلت بتائی گئی، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو۔ اب آدمی نے خرچ کر دیا، کہتے ہیں کہ اگر 4 چیزیں پائی جائیں تو صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ ایک تو ایمان نہیں ہے تو صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، دوسرے ایمان ہے مگر دیا ریاکاری کی وجہ سے، دنیا کو دکھانے کے لیے، صدقہ ضائع ہو گیا، تیسرے احسان جتا دیا، احسان جتا دیا، صدقے کا کوئی مطلب نہیں، صدقہ ضائع ہو گیا۔ اسی طریقے سے تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو، اذا، اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے جس کو پیسے دیے ہیں۔ تو اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں تو صدقہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے، صدقے کا کوئی مطلب نہیں۔ جی دیتا ہوں، وہاں افضل یہی ہے کہ اعلان کیا جائے، تو کہیں افضل ہوتا ہے سرن دیا جائے، اور کہیں وقت ایسا ہوتا ہے ترغیب کا وقت اگر ہے تو اعلان کر کے دیا جائے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر صدقہ کرنا اللہ کے پاس ہے، اللہ اکبر، اور اللہ جب دینے پر آئے گا، جب اجر اس کے پاس ہے تو وہ اس کے بدلے میں کتنا دے گا اندازہ لگائیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنا دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ صدقہ دینے کے بعد یہ کیوں کہا گیا صدقے کے ذکر کے بعد وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ کو کسی سے ڈر ہے، کسی سے ڈر رہے ہیں آپ، اور اگر آپ کو کوئی اندیشہ ہے، کوئی غم ہے، تو صدقہ اللہ کی راہ میں کرو، خوف مٹ جائے گا اور تمہارا غم مٹ جائے گا۔ تو غم اور خوف کو اگر دور کرنا ہے تو صدقہ دو۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، عالج خوفک والحزنک بالصدقہ، اپنے خوف کا اور اپنے حزن کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں کسی سے تو صدقہ دو، خوف ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی غم ہے تو صدقہ دو، صدقے کے ذریعے وہ غم مٹ جائے گا۔ تقوا یوما ترجعون فیہ، یعنی پورا لینے کے چکر میں ہو تو تم سے بھی پورا حساب لیا جائے گا وہاں۔ یہ مت سمجھو یہاں پورا لے رہے ہو تم کو چھوڑ دیا جائے گا، پورا تم سے بھی حساب لیا جائے گا، تم نے کیا کیا ہے وہ پورا حساب دو۔ ایسا دین کے حقائق کے اوپر اس کی گہری نظر ہو۔ کہتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں راسخین فی العلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہے کہ آدمی غلط راستے پر پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کا دل ٹیڑھا ہو جائے۔ ٹیڑھے راستے پر چلنا اس وقت ہوتا ہے اس کو جب دل ٹیڑھا ہو جائے۔ ٹیڑھے راستے پر کون چلتا ہے؟ جس کا دل ٹیڑھا ہو۔ اس کا مطلب جو صراط مستقیم کو چھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ٹیڑھے ہیں سب کے۔ وہ کہیں سنا تھا کہ پہلے لوگ یہ کہتے تھے، بیٹا چھوٹے بال اور سیدھی چال یہ شرافت کی علامت ہے، اور آج کل لمبے بال اور ٹیڑھی چال پیسے کما رہے لوگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
टेढ़ा कब होता है आदमी? जब दिल टेढ़ा हो जाए। जैसे टेढ़े चले ना, तो कुरान हकीम बता रहे टेढ़ा इसका दिल, इस वजह से टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है बोले तो। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना हिदायत देने के बाद। इसका मतलब होता है जितना इल्म होता जाता है उतना आदमी डरता रहता है अल्लाह से कि कहीं सीधे रास्ते से भटक ना जाए। हाँ, ऐसा इतना डरता रहता है। बताया गया कि 7 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत मरगूब होती हैं, बुनियाद है ये पसंदीदगी की। ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स। एक तो औरत, नंबर 1 पहले औरत, ये मरगूब होती है इंसान को। औरत, फिर बेटे, शादी हो गई अब बेटे के चक्कर में है, देखो इंसान की फितरत। अब बेटे आ गए, अब पढ़ाना है, तरतीब देखिए, वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, पैसा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तरतीब देख रहे हैं आप, औरत, बच्चे, बेटे, और फिर बच्चों को पढ़ाना है तो पैसा बहुत चाहिए। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और उसके बाद वल ख़ैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े, कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। अब वह ख़ैलिल मुसव्वमा की जगह वल अनाम, फार्म हाउस चाहिए जी, जानवर हो। वल हर्स, खेतियाँ चाहिए। 7 चीज़ें, ये बुनियादी 7 चीज़ें जिनसे इंसान पसंद करता है और इनसे मोहब्बत रखता है। नंबर 1 पे औरत है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि फ़ितनुद दुनिया कसीरतुन मुख्तलिफ, फ़ितनुद दुनिया व शहवातुहा कसीरतुन मुख्तलिफा, दुनिया के फितने और उसकी शहवतें कसीर हैं और नौ बनौ हैं, कई किस्म के हैं। लेकिन मिन आज़मिहा ख़तरन फ़ितनतुन निसाई, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो मामला है फितना, वो औरतों का फितना है। इसी वजह से अल्लाह तो लिहाजा बदअ बिज़िक्रिहा है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जगह औरत का तज़किरा पहले किया है। इसका मतलब सबसे बड़ा फितना यही है, और आज दुनिया में सबसे बड़े फितने इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। ये जहाँ ना रहे कोई आदमी जाता हुआ तो नहीं है जी, मोहब्बत कर रहा है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हम दुनिया में लोगों से मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिलता, वफा के बदले वफा नहीं मिलती है। ये देखा गया, मोहब्बत के बदले मोहब्बत नहीं मिलती, वफा के बदले वफा नहीं मिलती। लेकिन यहाँ अल्लाह ये फरमा रहा है मुझसे मोहब्बत करो, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देता हूँ मैं। बोले इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। उसके बाद उम्मे मरियम का तज़किरा है, हन्ना का। ये मरियम की माँ है। कौन? उन्होंने, उनकी औलाद नहीं होती थी, जब इनको हमल ठहरा तो इन्हें नजर मानी कि मेरे रब, मेरे पेट में जो बच्चा है मैं तेरी मस्जिद की नजर करती हूँ, हैकल सुलेमानी बैतुल मक़दिस की नजर करती हूँ। एक मुफस्सिर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि कौन है, हाथ उठा करके जरा बताए कि अपनी बीवी को हामिला देखने के बाद बीवी और शौहर दोनों ये कहे कि ए अल्लाह, मैं अपने इस बच्चे को तेरी दीन की खिदमत के लिए तैयार करने वाला हूँ। बोलो, ये सालिहीन हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये सालिहा औरतें हैं, ये नेक लोग हैं, सालिहीन हैं, जो बच्चे के पैदा होने से पहले ही प्लानिंग करते हैं कि दीन की खिदमत करेगा ये बच्चा। हम लोग क्या प्लान करते हैं, डॉक्टर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, पता नहीं क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं। ये देखो तालीम दी गई। मरियम जब बड़ी हुई तो इनको मेहराब में रख दिया गया, वहाँ बैतुल मक़दिस में। वही काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी सब। और किफ़ालत कौन करते थे? इनके खालू ज़करिया। एक दफ़ा ये आए, उन्होंने देखा मेहराब के अंदर बगैर मौसम के फल रखे हुए हैं। अरे रे रे, क़ाल अन या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये बगैर मौसम के, ये फल तो इस मौसम के नहीं है, कैसे आए? ये नुक्ता बताया गया है कि बच्ची के हाथ में मोबाइल देखें तो पूछें, हमने तो नहीं दिया था, कहाँ से लाई है? भाई को पूछना चाहिए, बाप को पूछना चाहिए, माँ को पूछना चाहिए, कहाँ से आए, कौन लाया इस? मैंने तो नहीं दिया था। ये कह रहे हैं इस मौसम का फल नहीं है, कहाँ से आए? वो कह रही हैं हुआ मिन इंदिल्लाह, अल्लाह की तरफ से है ये। अल्लाह। अब यहाँ हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो बुढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी बांझ थी, दुआ किया, अल्लाह बेटा चाहिए मुझे, और अल्लाह ने दिया बेटा। पता ये चला कि किसी की नेमत देख करके हसद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अल्लाह से उसी वक्त दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ये नेमत मुझे दे दे। तो हसद की जगह पर वो नेमत मांगनी चाहिए, वो कबूलियत का वक्त होता है, कबूल हो जाती है दुआ। ये नुक्ता बताया गया है। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहु, अल्लाहु अकबर, क्या बात है।
یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دین اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. واللہ خیر الماکرین. لہذا ہم لوگوں کو مطمئن ہونے جانا چاہیے، ٹینشن نہیں لینا چاہیے، ٹینشن نہیں لینا چاہیے جی، ٹینشن نہیں لینا چاہیے. واللہ خیر الماکرین، اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی، ربانی بننا چاہے تو اللہ والے کہتے ہیں اللہ والا ہے، اللہ والا جس کو ربانی بولتے. اللہ فرما رہا ہے کہ ربانی کیسے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں ربانی بننا ہو تو ایک طریقہ ہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بننا چاہے تو اللہ والے. رب تو کلمہ توحید کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اس کے ذریعے آدمی جہنم سے بچنے والا ہے. اور یہ پوری دنیا کو جو سونے کا ٹکڑا بنا دیا گیا، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا کلمہ توحید دنیا کے تمام سونی چاندی سے بہتر ہے جو ہمیں اسے فری میں دے دیا گیا ہے.